نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنات هم فیہا خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی اصحاب الجنہ جنت کے رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اقرار لیا کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، وبالوالدین احسان، اور ماں باپ سے نیک سلوک کریں، اور کنبے والوں سے اور یتیموں سے اور محتاجوں سے، اور لوگوں سے اچھی بات کریں، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر تم میں سے پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے، اور تم ہو ہی پھرنے والے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ تفسیر عثمانی میں یہ بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کی احکام الہی سے اعراض کرنا یہ عادت بلکہ طبیعت تھی، ان کی ہو گئی ہے۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے، کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، اور پھر قریب والے کے ساتھ، اور پھر قریب والے کے ساتھ۔ یتیم و مسکین، یتیم ان کو کہتے ہیں جن کے والد فوت ہو گئے ہوں، جن کا سرپرست باپ نہ ہو۔ مسکین ان کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکیں۔ اچھا خلق، تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بردباری اور درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شیوا بنا لو۔ اچھا خلق یہی ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات ہی کر لیا کرو۔ والدین کی تربیت کے بارے میں معرف قرآن حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ والدین کی تربیت خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔ والدین عالم اسباب میں اس کے وجود کے ایک ظاہری سبب ہیں۔ ماں باپ اولاد کے ساتھ جو کچھ احسان کرتے ہیں وہ کسی غرض اور عوض کے لیے نہیں۔ اولاد کی تربیت سے ماں باپ کسی وقت ملول نہیں ہوتے۔ اولاد کے لیے جو کمال ممکن ہو، والدین دل و جان سے اس کی آرزو سے زیادہ اولاد کی ترقی اور عروج پر دیکھنے کے خواہش مند اور آرزو مند رہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔
اور جب ہم نے وعدہ لیا تم سے کہ تم آپس میں خون نہیں بناؤ گے، یعنی بیجا قتل نہیں کرو گے، اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، یعنی اور پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو، وَأَنْتُمْ تم تشہدون، تم مانتے ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکال دیتے ہوئے اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہی آئیں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو تم ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو کوئی جزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے، الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کے اندر رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے عملوں سے۔ تفسیر عثمانی سے تفسیر نقل کی جا رہی ہے، مدینہ میں دو فریق یہودیوں کے تھے، ایک بنی قریظہ دوسرے بنی نذیر، یہ دونوں آپس میں لڑا کرتے تھے، اور مشرکوں کے بھی مدینہ میں دو فرقے تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں بھی آپس میں دشمن تھے۔ بنو قریظہ تو اوس کے موافق ہوئے، اور بنی نذیر نے خزرج سے دوستی کی تھی۔ لڑائی میں ہر کوئی اپنے موافقوں اور دوستوں کی حمایت کرتا، جب ایک کو دوسرے پر غلبہ ہوتا تو کمزوروں کو جلا وطن کرتے، ان کے گھر ڈھاتے، اور اگر کوئی قید ہو کر پکڑا جاتا تو سب رل مل کر مال جمع کر کے اس کا بدلہ دے کر قید سے اس کو چھڑاتے۔ بنی قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ٹھہرتی تو یہودیوں کے تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھوں سے مارے بھی جاتے، اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے اور دیش سے بھی نکال دیتے تھے، اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیتے تھے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو فریق مغلوب کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یعنی اپنی قوم غیر کے ہاتھ میں پھنستی تو چھڑانے کو مستعد، اور خود ان کے ستانے اور گلا کاٹنے تک کو موجود، اگر خدا کے حکم پر چلتے ہوتے تو دونوں جگہ چلو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو دنیا میں رسوائی تمہارے اس عمل کی وجہ سے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید سخت عذاب میں دیا جائے گا، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان باتوں سے جن کو تم کرتے ہو۔ تفسیر عثمانی سے تفسیر نقل کی جا رہی ہے، ایسا کرے یعنی بعض احکام کو مانے اور بعض کو انکار کریں، اس لیے کہ ایمان کا تجزیہ تو ممکن نہیں، اب
تو اب بعض احکام کو انکار کرنے والا بھی کافر مطلق ہوگا۔ صرف بعض احکام پر ایمان لانے سے کچھ بھی ایمان نصیب نہ ہوگا۔ اس آیت سے صاف معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شریعہ کی تو مطابق کرے، جو حکم اس کی طبیعت یا عادت یا غرض کے خلاف ہو، اس کو قبول میں قصور کرے تو بعض احکام کے مطابق اس کو کچھ نفع نہیں دے گی۔ صحیح حدیث میں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں فرمایا کرتے تھے کہ میں زہر آلود لقمے کا اثر ہمیشہ محسوس کرتا تھا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اب وہ اس وقت ہے کہ زہر کے اثر نے میری رگ جان کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 ارشاد فرمائے تھے: آپس کا قتل و قتال چھوڑ دو، جلا وطن کرنے کو ترک کر دو، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ انہوں نے ان تینوں ارشادوں میں مخالفت کی اور صرف فدیہ دے کر چھڑا لینے کو اختیار کر لیا۔ آج 85 آیتیں ہو چکی ہیں سورہ بقرہ کی، اور بقیہ زندگی انشاءاللہ کل آیت نمبر 86 اور 87 پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے اس کا۔ اللہ پاک ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔